جنگ تو امام جیت گیا نا، کہ وہ خادم جنہیں نظر آ رہا ہے کل ہم تلواروں سے کٹیں گے پر وہ امام کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گئے. انہوں نے کہا امام ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ اور جان دیں گے تو آپ سے پہلے دیں گے. سب سے پہلے حضرت عباس بولے، عرض کی آقا حسین آج اگر ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اپنے بچے رسول اللہ کے نواسے سے زیادہ پیارے تھے. آج اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو قیامت کے دن کیا حضور کو منہ دکھائیں گے؟ اپنے اپنے انداز میں مسلم بن نوسجہ دیگر اصحاب نے جواب دیے. ایک کہتے ہیں ابھی میرے پاس تلوار ہے، میں تلوار سے لڑ سکتا ہوں، لیکن اگر یہ لڑتے لڑتے تلوار بھی ٹوٹ جائے پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں پتھر اٹھا کے بھی پھینک سکتا ہوں اور میں اپنے ہاتھوں سے بھی لڑ سکتا ہوں، پر جب تک جسم میں جان ہے میں آپ کے لشکر میں ہی رہوں گا. اپنے اپنے انداز میں سب نے اظہار وفاداری کیا، پر ایک جوان نے تو ایسا اظہار وفاداری کیا ہے کہ جس پر انسان اش اش کر اٹھتا ہے. ایک جوان خادم کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور میں آپ کی آل میں سے، خاندان میں سے نہیں، خدام میں سے ہوں، پر میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، میرا سر کٹے، میرے اعضاء کٹیں، جسم بکھرا ہو، اور پھر ایک بار آپ میرا نام لے کے پکاریں تو میرے کٹے ہوئے اعضاء جڑے، میں لبیک یا حسین کہتا ہوا دوڑتا ہوا، اور اس طرح 70 دفعہ ہو، 70 دفعہ ایسا ہو. یہ اظہار تھا نا غلامی کا یا جان دینے کا اظہار کرنے اور بات کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی ایک کیفیت تھی، انداز تھا. آقا حسین ایک دفعہ مرنا مشکل ہے، میں تو 70 دفعہ آپ کے نام پر مرنے کو تیار ہوں. کاش ایسا ہو میں آپ کے نام پہ جان دوں، سر کٹے، آپ میرا نام لے کے بلائیں، میں لبیک یا حسین کہتا ہوا دوڑتا ہوا ہوں. اس میدان میں اور آپ نہیں تھے، لیکن ہوتے تو ہم بھی کہتے امام عالی مقام کی متانت و سجیدگی کا کمال عروج دیکھیں اور شفقت اور عطا کا عروج دیکھیں. فرمایا یہ ساری تمہاری محبتیں حق ہیں، لیکن میں تمہاری کسی بات پہ ناراض نہیں ہوں گا، تم چلے جاؤ، بچا لو اپنی اولادوں کی. ساری باتیں سن کے، اظہار وفا سن کے امام پھر بھی انہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اور قیامت کے دن میں حضور کی کچہری میں بھی، حضور کی بارگاہ میں بھی اس کی شکایت نہیں کروں گا. اب ایک خادم نے جو جواب دیا ہے وہ دلوں کو ہلا دینے والا ہے. وہ بھی اہل بیت میں سے نہیں تھے لیکن خادم تھے. جن کے خادم اتنا وفا کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے گھر والوں کا وفا کا جذبہ کیا ہوگا. وہ عرض کرتے ہیں آقا حسین ہم آپ کو کس لیے چھوڑ کے چلے جائیں کہ چند دن دنیا میں زندہ رہ لیں گے. آپ ہی فیصلہ کر دیں، آپ کو چھوڑ کے جینے میں کوئی مزہ ہمیں آئے گا؟ آپ سے بے وفائی کر کے زندگی گزارنے میں کوئی لطف آئے گا؟ اگر ہم چھوڑ کے چلے جائیں ساری عمر یہ احساس دل کو ڈنگتا رہے گا ہم رسول اللہ کے نواسے کو تلواروں میں چھوڑ کے آ گئے. آپ کو چھوڑ کے کیا زندہ رہنے میں کوئی لطف اور مزہ آئے گا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. برادران اسلام، وفا کسے کہتے ہیں؟ یہ ان جان سارانے کربلا سے جنہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ ہزاروں میں ہیں اور ہم 72 ہیں. لڑائی ہوئی تو یقیناً ہم تلواروں سے کٹیں گے، موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن کوئی ایک بھی ساتھ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہو.
اس خاک کے ذرے ملیں جو ان وفاداروں کے قدم چوم رہے تھے تو میں اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں۔ اللہ تعالیٰ ان جانثاروں کے سچے جذبے کا صدقہ آج ہمارے دلوں میں اپنے رسول سے وفا کا جذبہ پیدا کرے، دین سے وفا کا جذبہ پیدا کرے۔ امام کے خادم عرض کر رہے ہیں آقا آپ کو چھوڑ جائیں کس لیے؟ چند دن کھانا کھانے کے لیے، چند دن بستروں پہ لیٹنے کے لیے اور سونے کے لیے۔ آپ کو چھوڑ کے چند دن جی لیں گے تو کیا نعمتیں حاصل کر لیں گے؟ ہمیں آرام نہیں آئے گا۔ آپ سے بے وفائی کر کے زندگی بھر میں چین نہیں آئے گا۔ یہ احساس دل کو ڈنگتا رہے گا کہ ہم نواسہ رسول کو تلواروں میں چھوڑ کے آئے۔ اس لیے ہم چاہے ایک دن رات ہی جیئیں گے پر وفادار بن کے جیئیں گے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ شعر مشکل ہے، ترجمہ بڑا آسان کر رہا ہوں۔ متاع حیات کیا ہے؟ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ انسان کے اندر انسانیت ہو۔ اگر اس کے اندر انسانیت نہیں، سانسیں لینے کا نام زندگی نہیں ہے، زمین پہ چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں ہے اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اور انسانیت عبارت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ وفا کرنے سے، اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کرنے سے۔ میدان کربلا میں رسول کے نواسے ہیں، رسول کے نمائندے ہیں، نائب ہیں، اس لیے ان سے وفا کی جا رہی ہے۔ اور جس میں یہ زندگی کی متاع نہیں نا، وفا کا جذبہ نہیں، وہ زندگی بھی گزارتا ہے اور زندگی کی تلاش میں بھی رہتا ہے۔ کبھی میری یہ بات جلسے کے بعد آج گھر جا کے سوچنا، سب کچھ حاصل ہے، دل کو سکون نہیں۔ کیوں نہیں سکون؟ اس لیے کہ زندگی کی جو متاع ہے وہ تیرے دل کے پاس نہیں ہے۔ اگر دل کو وہ چیز حاصل ہو جائے تو دل کو سکون آ جائے۔ حضرت شریف جرجانی، ان کو پڑھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا۔ مجھے کوئی دعویٰ نہیں کہ میں نے ان کو بڑا پڑھا ہے، صرف ان کا ایک قول آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ درس نظامی پڑھنے والے میرے طالب علم بھائی جانتے ہیں اس بات کو کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں کہلا سکتا۔ ایک تفتازانی ہے اور ایک شریف جرجانی ہے۔ شریف جرجانی لکھتے ہیں کہ دل کا جو اطمینان ہے نا، یہ نسبت سے ملتا ہے۔ دل کو کوئی اچھی نسبت مل جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں نسبت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں نسبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی نسبت مل جائے۔ ابتدا میں وہ لکھتے ہیں، بات شروع یہاں سے کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے جب دل روشن ہو۔ دل روشن کب ہوتا ہے؟ جب نسبت اچھی ہو۔ اور نسبت کے اچھا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ جب دل کی نسبت اللہ کے رسول سے جڑ جائے۔ وہ کتنے اعلیٰ مقدر والے تھے جو نواسہ رسول سے توجہ لے رہے تھے، جو نواسہ رسول سے وفا کر رہے تھے۔ آقا حسین ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ امام نے فرمایا میرے ساتھ وفا کرو گے؟ عرض کیا ہاں۔ میری خاطر سر کٹاؤ گے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا جاؤ، اگر میری خاطر کٹ مرنے کے عزم کا اظہار کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ جنتی جوانوں کا سردار اختیار کوئی نہیں رکھتا، میں تمہیں کربلا کی زمین پہ بٹھا کے جنت کا نظارہ کروا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے امام کی یہ کرامت بیان کی ہے، امام نے ایسی روحانی توجہ عطا کی ہے، ان لوگوں کو کشف ہو گیا ہے اور انہوں نے نور فراست سے اور نور بصیرت سے کربلا کے میدان میں بیٹھ کے اپنی اخروی منزل کو دیکھ لیا ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے خیموں میں، آج کی رات پھر نہیں ملے گی، نوافل پڑھ لو، تلاوت قرآن کر لو، جن ہتھیاروں سے کل لڑنا ہے ان کی تیاری کر لو۔ سارے چلے گئے اور امام علی مقام اپنے خیمے میں ہیں۔ پھر سیدہ زینب کو بلا لیا ہے، پھر شہزادہ علی اکبر کو بلا لیا ہے۔ یہ بات سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ، عظیم بزرگ حضرت قدوۃ السالکین سراج العارفین محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ العزیز آپ نے بیان کیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے حوالے سے کہ کئی اہل نظر نے یہ منظر دیکھا۔ بعض نے تو اسے اور انداز میں بیان کیا ہے، حضرت بابا صاحب نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ جب وہ رات آئی تھی
تو سیدہ خاتون جنت اپنی روحانی توجہ کے ساتھ کربلا کی اس زمین کو صاف کر رہی تھیں جہاں کل امام حسین نے گرنا تھا، جہاں امام نے سواری سے زمین پہ آنا تھا۔ اور بعض لوگوں نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ امام نے شہزادہ علی اکبر سے فرمایا جاؤ میدان کا وہ منظر دیکھ کے آؤ، کل جہاں ہمارے جگر پاروں نے گرنا ہے، کل جہاں ہم نے دشمن سے لڑنا ہے۔ شہزادہ علی اکبر گئے، واپس آئے، عرض کیا حضور میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا ایک پردہ پوش بی بی بیٹھی ہے، نقاب کیا ہوا ہے اور زمین کو صاف کر رہی ہیں، کنکر اٹھا رہی ہیں، کانٹے اٹھا رہی ہیں اور زمین کا ایک خاص حصہ صاف کر رہی ہیں۔ میں نے آواز دی بی بی کون ہو؟ جواب نہیں آیا۔ 3 دفعہ میں نے پکارا بی بی کون ہو؟ جواب نہیں آیا۔ امام علی مقام کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی۔ ابا جان آپ کیوں رو پڑے؟ آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو آ گئے؟ جبکہ اس بی بی نے تو اپنا نام نہیں لیا کہ کون ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا تجھے کیا پتا، وہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ جناب خاتون جنت ہے، وہ سیدہ نساء العالمین ہے۔ ماں قبر میں بھی چلی جائے اس کی روح اولاد کی طرف متوجہ رہتی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ فوت ہو گئے تو دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ماں باپ دنیا میں رہے اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، قبر میں چلے جائیں ان کی روحیں بھی اولاد کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ اگر عام مائیں اتنا پیار کرتی ہیں اولاد سے تو مجھے بتائیں ایمان سے، اگر ماں فاطمہ الزہرا ہو، اگر ماں جان رسول ہو، ماں ساجدہ عابدہ راکعہ خاشعہ راضیہ اور مردیہ ہو، ماں جنتی جوانوں کے سردار کی ماں ہو تو کتنی شان والی ماں ہوگی اور کس قدر شفقتیں نچھاور کرنے والی ماں ہوگی۔ جب یہ روایت میں بیان کرتا ہوں تو اکثر سیدہ کے ویسے بھی ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یقین جانیے جو سیدہ کی اولاد سے پیار کرتے ہیں سیدہ ان پر بھی شفقت فرماتی ہے۔ اس لیے آپ ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے، اس نے نام نہیں لے رہا، کوئی پوچھنا چاہے تو محفل کے بعد پوچھ سکتا ہے، کیونکہ جتنی اعلیٰ ہستیوں کا ذکر کر چکا ہوں اب اس حوالے سے میں نام نہیں لینا چاہتا، کتاب کا نام لے لیتا ہوں، شہاب نامہ۔ اس میں اس شخص نے لکھا ہے مجھے ایک بزرگ نے بتایا عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد 4 نفل پڑھ کے 2 کر کے 4 نفل پڑھ کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کیا کرو، اس سے تمہیں بڑا فیض ملے گا۔ وہ شہاب نامے کا مصنف لکھتا ہے کہ میں نے چند دن یہ وظیفہ کیا تو انگلینڈ میں میری بہن تھی، اس نے خط لکھا کہ مجھے خواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا تیرا بھائی جو تحفہ روز بھیجتا ہے نا وہ مجھے پہنچ رہا ہے۔ اگر کسی کے گھر میری بیٹیاں جوان ہوں، رشتوں کے معاملے ہوں، رات عشاء کے بعد 4 نفل پڑھ کے دعا کریں الہی ان کا ثواب بنت رسول کو پہنچا دیں، اور پھر دعا کریں اپنے گھر کے لیے، یقین جانیے چند دنوں میں ہی اللہ تعالی حالات کو بدل دے گا۔ تقریباً 1.25 گھنٹہ اس سے زیادہ وقت ہو چکا ہے مجھے گفتگو کرتے ہوئے، اور چونکہ یہ محافل 10 روزہ محافل ہیں، آج انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کل یہیں سے انشاءاللہ 10 محرم کی فجر سے آپ کے سامنے امام علی مقام کی عظمت و شان، قرآن پاک کے ساتھ تعلق امام کا اور شہادت بیان کروں گا۔ جو دوست 10 روزہ محافل کا اہتمام کر رہے ہیں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو دوست شامل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عظمت و شان عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھ کے شامل ہوں، دعا میں شامل ہوں۔ وما علینا الا